الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، تو کل کے درس میں ہم صحیح مسلم کی جو حدیث ہیں باب حد السرقۃ و نصابها، اس باب کے تحت وارد احادیث کو پڑھ چکے ہیں۔ اس میں وارد غریب الفاظ کی تشریح، اسی طرح سے حدیث کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے کل ہم نے بیان کیا تھا کہ حد السرقہ میں چوری پر جو حد واجب ہوتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو یہ صرف چوری ہی کے ساتھ کیوں ہے، یعنی سرقہ ہی میں کیوں حد واجب ہوتا ہے، جبکہ سرقہ ہی کی طرح سے اور بہت سارے جرائم ہیں، ان پر یعنی کتاب و سنت میں اس کے حدود کیوں نہیں بیان کیے گئے ہیں، اس میں ہاتھ کیوں نہیں کاٹا جاتا ہے، اس پر حد کیوں نہیں واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثلا چوری نہ کر کے مثلا کوئی آدمی کسی کا سامان چھین لے، زبردستی چھین لے، ٹھیک ہے، غصب کر لے، یا کسی حیلے اور بہانے سے کسی کا سامان حاصل کر لے، تو ان سب چیزوں میں حد نہیں ہے۔ ہاں، چوری کوئی شخص کر لے، چپکے سے کسی کے گھر آئے یا اس کے سامان مال کے پاس آئے اور جو کہ مال محفوظ رکھا گیا ہو وہاں سے اس سامان کو حاصل کر لے چپکے سے، تو اس پر حد ہے، حد واجب ہوتا ہے، اور اس کا جواب آپ لوگوں کو دیا گیا تھا۔ واضح مشائخ؟ اب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے آگے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر اس نے یعنی چوری جو کی ہے اس کے تمام شروط اور موانع پائے جاتے ہیں، اس میں شروط کے ساتھ اس میں شروط پائے جاتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میں شروط وغیرہ لکھا دوں گا، آگے وہ باتیں آئیں گی۔ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے فی الجملہ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اس سے متعلق بعض ایسے امور ہیں جن میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ مثلا جیسے نصاب کے بارے میں، نصاب یہ حد السرقہ، یعنی حد السرقہ کے وجوب کے لیے، سرقہ کا حد واجب ہونے کے لیے نصاب شرط ہے کہ نہیں شرط ہے، یعنی کوئی اس نصاب تک چوری کرے تو اس پر حد واجب ہوگا، یا بغیر کسی نصاب کے چاہے جتنا چوری کرے اس پر حد واجب ہوگا۔ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ نصاب کی شرط نہیں ہے، اس میں نصاب یہ شرط نہیں ہے، بلکہ چاہے تھوڑا مال چوری کرے یا زیادہ مال چوری کرے، ہر صورت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا؟ یہ ظاہریہ کا قول ہے، اہل ظاہر کا یہ قول ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ آیت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ کتنا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لہذا اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں نصاب شرط نہیں ہے، جبکہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ لا تقطع الا فی نصاب، یعنی نصاب کی مقدار کو اگر مال پہنچتا ہے تو پھر اس صورت میں حد واجب ہوگا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیثیں جو ہم پڑھ چکے ہیں باب میں، جو باب کے تحت وارد تمام حدیث ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع السارق فی ربع دینار فصاعدا، یہاں پر نصاب کا بیان ہے۔ اسی طرح سے لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، ربع دینار یا اس سے زیادہ کا بیان ہے، تو نصاب یہ شرط ہے۔ تمام حدیثیں یہ اس کی واضح دلیل ہے اور یہی راجح ہے۔ واضح مشائخ؟ اب اس کے بعد آگے جو مسئلہ آتا ہے کہ نصاب تو ٹھیک ہے، نصاب یہ شرط ہے، لیکن نصاب کی مقدار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی تحدید میں علماء کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، نصاب شرط ہے، لیکن کتنا ہونا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہے، مقدار کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو پہلا قول اس میں یہ ہے کہ ربع دینار، مقدار کتنی ہے؟ حد السرقہ کا جو نصاب ہے، اس کے واجب ہونے کا لیے جو نصاب ہے، کتنی چوری کرے تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ربع دینار او ما قیمته ربع دینار، یعنی ربع دینار سونا چوری کرے، ربع دینار سونا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دینار کا 1/4 سونا چوری کرے،
یا کوئی ایسی چیز چوری کرے جس کی قیمت ربع دینار سونے کے برابر ہو، چاہے اس سامان کی قیمت 3 درہم ہو یا نہ ہو، اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو۔ یہاں پر اس قول کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یعنی یہ قول جو ہے امام شافعی، امام اوزاعی، اسحاق بن راہویہ، اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے، عمر بن عبدالعزیز، اور اکثر اہل علم کی رائے ہے۔ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ربع دینار سونا چوری کرے یا ایسا کوئی سامان چوری کرے جس کی قیمت ربع دینار کے برابر ہو۔ مثلا موبائل چوری کیا یا پیسہ روپیہ چوری کر لیا، غلہ چوری کیا، اور اس کی قیمت ربع دینار سونے کے برابر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ مقدار ہے اتنی، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول ہے، ابھی ہم دلیل بیان کریں گے، دوسرا قول ہے جو کہ امام احمد، امام مالک وغیرہ کا قول ہے کہ ربع دینار، مقدار کی تحدید کیا کرتے ہیں وہ، ربع دینار یا 3 درہم، یعنی یا جس کی قیمت ان دونوں میں سے کسی کے برابر ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ربع دینار سونا چوری کرتا ہے یا 3 درہم چاندی، 3 درہم کے برابر چاندی چوری کرتا ہے، یا کوئی ایسا سامان چوری کرتا ہے جس کی قیمت ربع دینار کے برابر ہے یا 3 درہم کے برابر ہے، دونوں قول میں تھوڑا سا فرق ہے مشائخ۔ دیکھیں، ان پہلے قول والوں نے اصل کس کو مانا ہے، سونے کو، کہ ربع دینار کو، یعنی 1/4 دینار اگر سونا ہے، دینار سونا ہی ہوتا ہے، یعنی جس کو میں نے بتایا تھا کہ 1 دینار جو 4.25 گرام ہوتا ہے، 4.25 گرام، اور ایک ربع دینار جو ہوگا، ربع دینار اس کی گرام کے لحاظ سے 1.0625 گرام، یعنی تقریباً مان لیجئے 1 گرام آپ اگر کہیں تو اگر کوئی شخص 1 گرام سونا چوری کرتا ہے تو انہوں نے سونے ہی کو اصل مانا، یا اسی 1 گرام سونے کی قیمت کے برابر کوئی اور سامان چوری کرے۔ لیکن دوسرے قول میں جو فرماتے ہیں، دوسرا قول جو ہے امام مالک، امام احمد وغیرہ کا، ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انہوں نے اصل ربع دینار کو مانا ہے اور 3 درہم کو مانا ہے، اور یہ بات میں نے کل ہی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ مثلا 1 گرام سونے کی قیمت اگر 4000 ہے تو 3 درہم کی قیمت کوئی ضروری نہیں کہ 4000 روپیہ ہی ہو۔ 3 درہم چاندی جو 3 درہم جو ہے، یعنی اس کی قیمت 4000 ہی ہو سکتا ہے 3 درہم کی قیمت 500 ہی روپیہ ہو۔ 3 درہم جو چاندی ہے اس کی قیمت 500 روپیہ ہو، اور 1 گرام سونے کی جو ربع دینار ہے اس کی قیمت 4000 ہے، تو دونوں کی قیمتوں میں فرق ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کی قیمت گھٹتی ہے، کبھی اس کی قیمت گھٹتی ہے، کبھی یہ بڑھ جاتا ہے، کبھی اس سے وہ بڑھ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے مشائخ۔ تو انہوں نے دوسرے جو قول والے اصحاب القول الثانی جو ہیں، انہوں نے دونوں کو اصل مانا ہے کہ اگر کوئی سونے چاندی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا سامان چوری کرتا ہے کوئی شخص، تو اس کی قیمت اگر ربع دینار کے برابر پہنچے، یعنی مثلا جیسے 4000 کے برابر پہنچے سونے کی قیمت کے برابر، یا چاندی کی قیمت کے برابر مثلا 500 کے برابر پہنچے اس سامان کی قیمت، تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اسی کو کہا ہے ربع دینار یا 3 درہم، یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر جو سامان چوری کرے اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس سے کم پر، یعنی علی الاقل کیا ہو گیا، 3 درہم سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ تو دوسرا قول ہو گیا، اور پانچواں اس میں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ 5 درہم ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ 10 درہم ہے، یا 10 درہم کی قیمت کے برابر، جیسے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اور احناف کا قول ہے کہ 10 درہم یا 10 درہم کے برابر چاندی، یعنی 10 درہم یا اس کی قیمت کے برابر اگر سامان ہو تو یہ جو گویا کہ نصاب ہے، اس کی مقدار ہے۔ کچھ لوگوں نے 4 درہم، کچھ لوگوں نے 1 ہی درہم، کچھ لوگوں نے 2 درہم، کچھ لوگوں نے 40 درہم، یعنی مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں صحیح قول جو ہے وہ پہلا قول ہے جو اکثر اہل علم کی رائے ہے، جو امام شافعی اور دوسرے اہل علم کی رائے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرح بذلک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی صراحت کی ہے، یعنی ربع دینار یا اس کی قیمت کے برابر کوئی سامان اگر چوری کرے۔ تمام حدیثیں ہمارے سامنے ہم پڑھ چکے ہیں،
وہ تمام حدیثوں میں ربع دینار ہی کا ذکر ہے. اور جن احادیث میں 3 درہم یا اس کا ذکر آیا ہے تو اس کے بارے میں آگے ہم بتاتے ہیں. تو یہ پہلا قول مشائخ راجح ہے ان صحیح اور صریح احادیث کی وجہ سے، اور باقی جو اقوال ہیں وہ سب مرجوح ہیں یا مردود ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بعض روایتوں میں جو آیا ہوا ہے فی مجن قیمتہ 3 دراہم، کہ ایک حدیث میں آیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال چوری کرنے کی وجہ سے جس کی قیمت 3 درہم تھی. 3 درہم کے برابر ایک ڈھال چوری کیا جس کی قیمت 3 درہم تھی، تو اس پر اللہ کے رسول نے ہاتھ کاٹا. تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ تو ہم اس کو محمول کریں گے، مشائخ اس حدیث کو ہم محمول کریں گے کہ 3 درہم، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ربع دینار یا 3 درہم ہوتا ہے. ایک دینار میں 12 درہم ہوتے ہیں، ایک دینار میں 12 درہم ہوتے ہیں. تو لہٰذا ربع دینار کتنا ہوگا؟ 3 درہم، کیونکہ 3 چوک 12 اگر 1/4 کیا جائے تو 3 درہم ہوگا. تو ہم اس حدیث کو محمول کریں گے کہ اس کی مقدار ربع دینار یا اس سے زیادہ تھی. جو مجن اس نے چوری کیا تھا ڈھال، اس کی مقدار ربع دینار، کیونکہ 3 درہم ربع دینار ہی ہوتا ہے، تو اس کی اس کی قیمت ربع دینار یا اس سے زیادہ تھی. دوسری بات یہ کہ یہ ایک عینی واقعہ ہے، یعنی ایک خاص واقعہ ہے، لہذا اس کو اصل مان کر صریح روایتوں کو ترک کرنا جائز اور درست نہیں ہے. یعنی یہاں پر ایک واقعہ ہے جس میں ایک چور کو لایا گیا، اس نے ایک ڈھال چوری کیا تھا. اب اس کی قیمت 3 درہم ذکر آیا، حدیث میں ذکر کیا کہ اس کی قیمت 3 درہم تھی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا. اس میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اس کی قیمت 3 درہم تھی تو آیا ربع دینار کے برابر تھا وہ کہ ربع دینار کے برابر نہیں تھا. تو ہم اس میں جب صراحت نہیں ہے تو ہم اس حدیث کو اسی ربع دینار والی حدیث پر محمول کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر جو مجن تھا جس کی قیمت 3 درہم ہے، تو اس وقت 3 درہم کی جو قیمت ہے سونے کے لحاظ سے وہ ربع دینار یا اس سے زیادہ ہوگی. واضح مشائخ؟ اور جس روایت میں ہے لم یقطع ید سارق فی اقل من ثمن المجن، ایک اور روایت ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ساری روایتوں کو میں پڑھا چکا ہوں. جس روایت میں یہ ہے کہ کسی بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا ڈھال کی قیمت سے کم میں، ڈھال کی قیمت سے کم میں کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، تو اس کو بھی محمول کریں گے کہ اس وقت مجن کی قیمت ربع دینار تھی. واضح مشائخ؟ کہ اس وقت مجن کی قیمت ربع دینار یا اس سے زیادہ تھی، اسی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا. لہذا اسی لیے کہا گیا کہ مجن کی قیمت سے کم میں کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ڈھال یا مجن جو ہوتا تھا اس کی قیمت ربع دینار کے برابر ہوتی تھی. اور بعض اہل علم نے جو کہا ہے جیسا کہ احناف وغیرہ کا قول ہے کہ 10 درہم یا اس کی قیمت کے برابر یا 5 درہم. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے ایک روایت میں آتا ہے قطع فی مجن یا قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجن قیمتہ 10 دراہم. ایک روایت میں 5 دراہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری کے سلسلے میں جس ڈھال کی قیمت 10 درہم تھی یا 5 درہم. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے احناف نے کہا ہے کہ نصاب کی جو مقدار ہے حد السرقہ میں وہ 10 درہم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. یعنی اگر یہ روایتیں مستقل ہوتی، یعنی ان روایتوں کے درمیان اور ان صحیح روایتوں کے درمیان اختلاف نہ تعارض نہ ہوتا، ایک روایت میں ربع دینار ہے، یہاں پر 10 درہم ہے، تو اگر مستقل انہی روایتیں ہوتی یعنی تعارض نہ ہوتا دونوں روایتوں میں، تب بھی اس روایت سے استدلال جائز نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. تو پھر اس وقت کیسے اس سے استدلال صحیح ہوگا جبکہ یہ روایتیں صریح اور صحیح احادیث کے مخالف ہیں. صحیح اور صحیح بھی ہے اور صریح ہے، اس میں صراحت ہے کہ ربع دینار اور اس سے زیادہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چور کا ہاتھ کاٹتے تھے، اور یہ فرمایا کہ اس سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. واضح مشائخ یہاں تک مسئلہ؟
اب ایک اور حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بات رہ جاتی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، کہ چور پر اللہ کی لعنت، جو کہ انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یا رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث سے جیسا کہ پہلا بتا چکا ہوں نصاب کے شرط کے سلسلے میں کہ نصاب یہ شرط ہے کہ نہیں شرط ہے، اسی سے ظاہریہ نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصاب شرط نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ انڈا چوری کر لے، رسی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لہذا بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاب یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ انڈے کی قیمت ربع دینار تو نہیں ہوتی ہے، یا رسی کی قیمت ربع دینار تو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے لوگوں نے ظاہریہ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ نصاب یہ شرط نہیں ہے سرقہ کی حد کے وجوب کے لیے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم کا اس حدیث کے معنی کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہاں پر حدیث میں وارد لفظ بیضا اور اسی طرح سے حبل جو وارد ہوا ہے، اس سے مراد بیضا سے مراد انڈا نہیں بلکہ اس سے مراد بیضۃ الحدید ہے، اور حبل سے مراد حبل السفینہ ہے۔ بیضۃ الحدید کسے کہتے ہیں مشائخ؟ لوہے کا انڈا؟ ہاں، کیا ہوتا ہے بیضۃ الحدید؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو بیضۃ الحدید ہے کل کے درس میں آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ کر کے آئیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ بیضۃ الحدید کسے کہتے ہیں۔ یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے، کل آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ بیضۃ الحدید سے کیا مراد ہوتا ہے، بیضۃ الحدید کسے کہتے ہیں، اسے دیکھ کر کے آپ لوگ آئیں گے اور جواب دیں گے۔ تو علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ یہاں پر بیضا سے مراد انڈا نہیں بلکہ بیضۃ الحدید ہے، اور حبل السفینہ مراد ہے، یعنی کشتی کی جو رسی ہوتی ہے، کشتی کو یعنی بندرگاہ پہ روکنے کے لیے اس کو مضبوط موٹی رسی ہوتی ہے، اس سے کشتی کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو کشتی وغیرہ کی جو رسی ہوتی ہے بہت قیمتی ہوتی ہے، ربع دینار اور اس سے زیادہ اس کی قیمت ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا اسی طرح بیضۃ الحدید بھی قیمتی سامان ہے، ٹھیک ہے، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت جو ہے ربع دینار کے برابر ہے۔ لہذا جب حدیث میں حبل اور بیضا سے مراد انڈا یا عام رسی نہیں بلکہ بیضۃ الحدید مراد ہے یا حبل السفینہ مراد ہے، اور ان دونوں چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، تو پھر ہم یہی کہیں ان دونوں حدیث کو محمول کیا جائے گا اسی ربع دینار والی حدیث پر، اور یہ کہا جائے گا کہ نصاب جو ہے، مقدار جو ہے وہ ربع دینار ہے یا اس سے زیادہ میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہاں پر بیضۃ الحدید اور حبل السفینہ یہ بھی جو ہے اس کی قیمت ربع دینار اور اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس پر اعتراض ہے، محققین علماء جو ہیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اور اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کیسے اس قول کو ضعیف قرار دیا؟ وہ اس طرح سے کہ سیاق جو ہے، حدیث کا جو سیاق ہے، اس سیاق سے اس حدیث کا جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں حبل سے مراد حبل السفینہ ہے یا بیضۃ الحدید مراد ہے، سیاق اس معنی کو جو سیاق جو ہے اس کی تردید کرتا ہے، یعنی سیاق سے میل نہیں کھاتا ہے، سیاق اس معنی کی تردید کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جس سیاق میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ، کہ چور پر اللہ کی لعنت ہو، انڈا چوری کرتا ہے ہاتھ کٹوا لیتا ہے، رسی چوری کر کے ہاتھ کٹوا لیتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈا معمولی چیز چوری کر کے انسان ہاتھ کٹوا لیتا ہے۔ اس سے کبھی ایسا تو نہیں کہا جاتا ہے کہ یعنی آدمی کتنا بڑا بیوقوف تھا، کتنا بیوقوف تھا 1 کروڑ کے لیے ہاتھ کٹوا لیا، ایسا بولا جاتا ہے؟ ایسا نہیں بولا جاتا ہے۔ یا مثلا کتنا بڑا بیوقوف تھا، یعنی 2-4 کلو زیورات کے لیے ہاتھ کٹوا لیا، یا سونے کی گھڑی کے لیے ہاتھ کٹوا لیا چوری کر کے، ایسا نہیں وہاں کہا جاتا بھائی معمولی مال کی چوری کے لیے کچھ چند روپیوں کے لیے، یا انڈا چوری کر کے، رسی چوری کر کے ہاتھ کٹوا لیا۔ تو یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ یہاں حبل السفینہ یا بیضۃ الحدید مراد نہیں ہے بلکہ حبل سے مراد عام رسی ہی ہے،
اور بیضا سے مراد بیضا یعنی انڈا جسے کہتے ہیں وہی مراد ہے۔ تو پھر حدیث کا کیا معنی ہوگا؟ تو کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ جیسے فرماتے ہیں، اور درست بات یہ ہے، صواب یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حدیث سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ چور انڈا چوری کر کے یا کوئی بھی سامان چوری کر کے، مال چوری کر کے، جو کہ ایک حقیر شے ہے، معمولی چیز ہے، مال کے عوض میں، مال کے خواہش میں انسان کتنی قیمتی چیز اپنی گنوا دیتا، ہاتھ جس کی کوئی انسان پوری زندگی اپنی پوری دولت جو ہے صرف کر دے، پوری دنیا اس کے لیے خرچ کر دے، تو اگر ہاتھ اس کا کٹ جائے دوبارہ وہ ہاتھ اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو انسان یعنی چوری مال کی حقارت پر اللہ کے رسول نے متنبہ کیا ہے کہ ایک حقیر شے کے لیے یعنی مال کے لیے انسان کیا کرتا ہے، ایک چور جو ہے اپنا ہاتھ گنوا دیتا ہے، چوری کٹوا دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ربع دینار، مثلا ربع دینار جو حقیر شے ہے اس کو حاصل کر کے یا چوری کر کے انسان اپنا ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ تو لہذا اس میں بیضا بھی شامل ہے اور حبل بھی شامل ہے۔ ایک تو معنی یہ بیان کیا، دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے، یا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیض یعنی جنس البیض اور جنس الحبل مراد لیا ہے، یعنی بیضا کہہ کر کے اللہ کے رسول نے ایک ہی انڈا نہیں مراد لیا ہے، بلکہ یسرق البیضہ، البیضہ سے مراد یہاں پر وہ الف لام جنس کے لیے ہے، انڈا چوری کرتا ہے۔ انڈا کتنا چوری کرتا ہے؟ اتنا انڈا چوری کر لیتا ہے جس کی مقدار ربع دینار کے برابر ہے، یا رسی چوری کرتا ہے، مثلا اتنی رسی چوری کر لیتا ہے جس کی مقدار ربع کی دینار کے برابر۔ تو یہ نہیں کہ یہاں پر کوئی ایک رسی، معمولی رسی یا ایک انڈا چوری کرتا ہے، یہاں پر جنس مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پھر کوئی اشکال نہیں ہے اگر ہم یہاں کہیں کہ جنس مراد ہے، لہذا ایک انڈا یا معمولی رسی چوری کرنے پر اس کا ہاتھ نہیں کرے، نہیں، انڈا جس کی مقدار ربع دینار کے برابر ہو یا رسی جس کی مقدار ربع دینار کے برابر ہو، اس کو چوری کر کے، یعنی یہ معمولی چیزیں چوری کر کے انسان اپنا ہاتھ کٹوا دیتا ہے، یہ حدیث کا معنی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، یعنی بعض علم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی کبھی انڈا چوری کرتا ہے اور پھر اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، یا معمولی رسی چوری کرتا ہے اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، کیونکہ ربع دینار تک نہیں پہنچتے ہیں اس کی قیمت، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سبب بن جاتا ہے مزید اس کے چوری کرنے کا۔ یہ انڈا چوری کرنا شروع کیا، دھیرے دھیرے کئی انڈے چوری کرنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس سے بڑی چیز چوری کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا بڑا سامان چوری کر لیتا ہے جس کی مقدار ربع دینار کے برابر ہوتی ہے، اور پھر اس کو ہاتھ اپنا کٹوا لیتا ہے۔ تو گویا کہ انڈا چوری کرنا اس کا یہ سبب بنا اس کے ہاتھ کٹوانے کا۔ امید کرتا ہوں کہ اس حدیث کا معنی آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی اشکال ہو، کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث میں ایک اور چیز باقی رہ گئی، اس کو بھی واضح کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق، چور پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کیا اس طرح سے کسی پر لعنت بھیجنا جائز ہے، درست ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ کسی معین شخص پر تعین کے ساتھ کسی پر لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ اشکال اس وجہ سے کیونکہ بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت بھیجنے سے منع کیا ہے، ممانعت وارد ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول نے چور پر لعنت بھیجی ہے۔ تو ایک طرح سے دونوں حدیثوں میں تعارف ہے، اللہ کے رسول نے چور پر لعنت بھیجی اور آپ نے کسی پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کیا ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے، اس کا جواب یہ ہے کہ جن احادیث میں منع کیا گیا لعنت بھیجنے سے، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ تعین کے ساتھ معین شخص پر، کسی معین فرد پر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ فلاں زید، بکر یا عبداللہ یا فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ جائز نہیں، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں۔ لیکن جنس پر لعنت بھیجنا ہے، مثلا مطلق طور پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، چوروں پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس طرح سے کہنے اس میں کوئی خاص مراد نہیں ہے، کوئی معین شخص مراد نہیں، گویا کہ صفت پر، وصف پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ یعنی چور جو چوری کے صفت سے متصف ہو یا جو ظالم ہو،
تو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہنا جائز ہے، لیکن کسی معین شخص پر لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کے یہاں کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اشکال ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مشائخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔